السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جو ہمارے ملک میں آن گوئنگ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ سیاسی سلسلہ ہے، الزامات سے بھرپور سلسلہ ہے، ایک دوسرے پر روزانہ کئی الزامات لگائے جاتے ہیں، پی ایم ایل این کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پر، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پی ایم ایل این پر، پی ایم ایل این کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکمران جماعت پی ٹی آئی پر۔ جہاں پر توجہ کارکردگی پر ہونی چاہیے، جہاں پر فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اب تک ہم نے ملک کے لیے 2 سال ہو گئے ہمیں حکومت میں آئے ہوئے، ہم نے حکومت میں آ کر کیا کیا اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کرنے والے ہیں، وہاں پر زیادہ توجہ، زیادہ وقت دوسری پارٹی کے بیانات کے کاؤنٹر اس کو کرنے کے لیے، ان کے الزامات پر جواب دینے کے کاؤنٹر آرگومنٹس دینے پر لگ جاتا ہے، اور یہ کاؤنٹر آرگومنٹس دیتے دیتے ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس میں بہت سی چیزیں بلو دا بیلٹ بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک، تب بھی ہوا، سن 2013 سے سن 2018 تک بھی ہوا، اور اب سن 2018 سے سن 2020 میں بھی وہی سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں صرف پارٹی کے رہنماؤں کی حد تک یہ معاملہ محدود نہیں تھا، بلکہ ٹاپ موسٹ لیڈرشپ کی طرف سے بھی بہت سے بیانات ہم اوور دی ایئرز ایسے سنتے چلے آئے ہیں جس پر ہم ہمیشہ آڈینس میں یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ جی کیا ایک ٹاپ موسٹ لیڈر کو ایک پارٹی کے یہ زیب دیتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اتحادی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وسیم اختر صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب کا آج بھی مجھے منظر یاد ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر انہوں نے بہت سے ایسے جملے کہے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، جو کہ کہنا نامناسب تھا اور ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، بیکاز 2 ٹائمز پرائم منسٹر تھے اس وقت تک نواز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اب سے کچھ ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دن ہمیں بھی پروگرام اس پر کرنا پڑا، اور پروگرام ہمیں اسی لیے کرنا پڑا کہ ہماری سیاست کس طرف چل پڑی ہے کہ ہم ذاتیات پر اتر آئے ہیں، کہ جب ایک ہی روز ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کے ایک فیڈرل منسٹر اور ایک پروونشل منسٹر نے ایک دن میں 2 پریس کانفرنسز کی، اور وہ پریس کانفرنسز تھیں طلال چودھری کے معاملے کو لے کر، جو کہ کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس دن ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈسکشن اس لیے ہے کہ ہم کیا اب یہی کرتے رہیں گے کہ دن بھر ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک ہماری محترم شخصیت آ کر پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں، ساتھ میں پھر دوسرے آ جاتے ہیں، اور جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ احتجاج کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں پہلا احتجاج ہوا، اور اب پرسوں گوجرانوالہ شہر میں 11 اکتوبر کو پاکستان مسلم نواز کی طرف سے احتجاج ہونا ہے۔ جو اپوزیشن کا اتفاق ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ کب تک چلے گا، کیونکہ ڈفرنسز کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے تھے اور اب بھی ہیں، اور وہ ڈفرنسز نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی مذہب کی کہ جی ہم مذہب کارڈ کیوں نہیں استعمال کر سکتے جب قومیت کا کارڈ استعمال ہوتا ہے اور دیگر اس طرح کے اور کارڈز استعمال ہوتے ہیں۔ وہیں پر پی ایم ایل این میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی ایگری کیا گیا ہے کہ ان کو ہم لے کر چلیں گے، بلکہ وہ لیڈ کریں گے ہمیں فی الوقت، تو وہیں پر پارٹیز کے اندر بھی یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ جی یہ جو اوپینین ہے ریلیجس کارڈ یوز کرنے کا یا کوئی بھی اور کارڈ کرنے کا یوز یہ مناسب نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی پیپلز پارٹی سندھ کارڈ یوز کرتی رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، مختصراً ان کے خطاب میں سے کچھ حصہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ جیسی لندن کی ہوا لگی ایک اور نواز شریف نکلا ہے، اور اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا، خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں، وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے، میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔
आपने सुना जी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहबा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें PMLN से ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात PTI से हमें ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फिरदौस साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आपकी पार्टी की हुकूमत है और जिस पार्टी की हुकूमत होती है और जो पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है, जैसे कि इमरान खान साहब हैं, आज का जो उनका खिताब था और जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, क्या आप समझते हैं कि ये मुनासिब है? वी हैव गॉट बिगर इश्यूज टू एड्रेस देन जस्ट टॉक अबाउट दीज लिटिल पॉइंट्स। देखिए, फोरम क्या था? इंसाफ लॉयर्स फोरम का कन्वेंशन था। इट वाज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस इन द असेंबली या किसी ऐसे इदारे में। यहाँ पार्टी को एक बताना था कि जो लोग सड़कों पे एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, जिनको उनके कुछ लीडरान कंपेयर कर रहे हैं बहुत ऐसे लीडर्स के साथ जिनको लोग बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हैं, जैसे इमाम खुमैनी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उससे कैसे कंपेयर किया जा सकता है? क्या इस डिस्टॉर्शन को प्राइम मिनिस्टर कहाँ एड्रेस करेंगे? किस फोरम पे एड्रेस करेंगे? यानी अपोजिशन अगर वो काम करे कि वो उनको कंपेयर करती रहे ऐसी शख्सियत के लिहाज से और कोई इसके ऊपर बोले नहीं, तो वो अच्छी बात है। अब आप ये कह सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर तर्जुमान है ना सर? नहीं, तर्जुमान भी है। मैं समझता हूँ कि वहां भी जो है नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा मीडिया के ऊपर, अगर उसका जिक्र ना किया जाए प्राइम मिनिस्टर के जी फौज और इदारों को, जब उन्हीं ने रेफरेंस दिया कि ही इज प्लेइंग टू द इंडियन लॉबी, तो वो कोई गलत रेफरेंस तो नहीं दे रहे। अगर वो कहते हैं कि ये गलत कंपैरिजन है, एक आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्विक्ट किया, उनकी अपील चल रही है और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गॉडफादर से कंपेयर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह दीजिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे जजेस को। आप किधर किधर कर बचाएंगे इनको? दे कैन नॉट बी सेव्ड। इन्हीं ने जिस तरह मुल्क को बेदर्दी से लूटा है, वो कहां तक जायज है? अब एक और लीडर साहब हैं, उन्होंने कह दिया बंडल आइलैंड ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। अरे भाई, कोई कंपैरिजन है? डज इट मेक एनी सेंस टू यू? बता दीजिए आप। और आज भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा गवर्नर साहब बिल बांट के बात तय कर लीजिए। क्या कोई दोनों चीजों का कंपैरिजन है किसी तरीके से भी? फिर आज वो कहते हैं कि कल जो वो उमरकोट का भी हो जाएगा और थट्टा का भी हो जाएगा। क्या नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लीडर? अगर इनको उस लेवल पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसके जो ऑडियंस वजीर आजम को मिलता है वो ऑडियंस स्पोक्स पर्सन को नहीं मिलता, और जब इनके लीडर्स बोल रहे होते हैं तो उधर भी प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो ऐसी चीजों को जो मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं हो, तो कौम का जो सबसे बड़ा लीडर है उसको उनको नेगेट करना चाहिए मेरे लिहाज से। ये कोई ठीक इसमें नहीं है। मैं तो समझता हूं कि देखिए, जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतना बेहतर है। हमने हमेशा कहा है, हमारे लीडर ने हमेशा कहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म कॉर्नर स्टोन इज दैट हम एंटी करप्शन मैनिफेस्टो के ऊपर आए। हमने कहा है हम करप्शन का खात्मा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और करप्शन का खात्मा उसी वक्त होगा, शुरू होगा जब बिग फिशेस पकड़ी जाएंगी। ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के कोई फायदा नहीं। यहाँ छोटे लोगों के खजानों में से 100-100 करोड़ रुपए निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं अरबों रुपए की, जो एंटी करप्शन को रोकना चाहिए था सिंध के अंदर। जब एंटी करप्शन सिंध में नहीं रोकती तो उसका मतलब क्या होता है कि सिंध के हुक्मरान उसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं तो नजर आए ना कि इस मुल्क में बाकी पार्टियों का भी ये प्लेटफॉर्म है कि करप्शन नहीं होने देनी। तो जिसका कौन जवाब देगा? चौधरी जाफर इकबाल साहब जी नहीं हो रही। जी, चौधरी जाफर इकबाल साहब जी अली मुमताज साहब। जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आवाज आ रही है। आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि उनकी नज़र में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो इसलिए कहा बिकॉज ऑब्वियसली जो उनको ऑडियंस मिलती है वो किसी को नहीं मिलती, और जो गलत बात कही जा रही है, जो गलत कंपैरिजन किए जा रहे हैं, उस पर अपनी राय का इजहार करना उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। पहले तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से इजहार हमदर्दी भी करना है और इनकी डरास भी बंधानी है। इनके अंदर भी एक बागी और इनकलाबी जागा था जिसको कराची के मसाइल और गैस से बहुत हल करने में दिलचस्पी थी।
اور جوش جذبات میں اور جوش خطابت میں وزیر اعظم صاحب سے اور جو پیٹرولیم کے مشیر خاص ہیں ان سے بیچارے حساب مانگ بیٹھے تھے، اور پھر بعد میں معذرت کرنی پڑی. تو ہم ایسے باغی نہیں ہیں، ہم ایسے انقلابی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی کسی بات پہ میاں محمد نواز شریف کو یا مجھ جیسے کارکن کو معافی مانگنی پڑے. رہی جناب نیازی صاحب کے خطاب کی، تو مجھے نہیں سمجھ کہ آپ کیوں اتنے آج کے خطاب سے ان کے ہیں پریشان. وہ تو پہلے بھی بتاتے رہے کہ مرغی انڈا دے گی اور انڈے سے مرغی نکلے گی اور بچے نکلیں گے اور پاکستان کی معیشت بڑھے گی. وہ تو تب بھی جب سی پیک کی ایک سڑک کا افتتاح کرنے ہزارہ موٹر وے جو میرے قائد میاں نواز شریف نے بنائی وہاں کھڑے تھے، تو وہ تناظر کیا بتا رہے تھے کہ یورپ کی گائے جو ہے وہ 25 لیٹر دودھ دیتی ہے اور میرے ملک کی گائے 5 لیٹر دیتی ہے، وہ 25 کیسے کرنا ہے تاکہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. آج جو بات آپ نے دو چیزیں ان کی سنائی، ان میں سے وہ بیچارے عمران خان نیازی صاحب تسلی دے رہے تھے، اپنے لانے والوں کو وضاحت کر رہے تھے، یا وہ کیا کر رہے تھے، یہ فکرہ میں نے نوٹ کیا ہے جو انہی کے الفاظ ہیں کہ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کہ آئی ایس آئی کو پتا ہے میں کیسا ہوں، اور آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ دوسرے سارے چور ہیں. اب کیا وزیر اعظم پاکستان آئی ایس آئی کے متحد ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو اور وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہوئے جو قومی اسمبلی کے 342 اراکین اسمبلی کی نمائندگی کرتا ہے، جسے لیڈر آف دی ہاؤس کہا جاتا ہے، جو 1973 کے آئین کا وارث ہے، جو میرے حقوق کا وارث ہے، وہ 18-20 کروڑ عوام کا ملک کا جو سربراہ ہے، اس نے آئی ایس آئی کو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے؟ اور اگر نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے تو پھر جناب عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور کیا آئی ایس آئی کا یہ مینڈیٹ ہے بقول جناب عمران نیازی صاحب کے کہ وہ باقی سیاستدانوں کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ کون چور ہے اور کون ڈکیت ہے؟ یہاں یہ کام نیب کا ہے، عدالت کا ہے، اینٹی کرپشن کا ہے. مجھے یہ بھی وضاحت لینی ہے. اور وہ جو بدر رشید تھا جسے یہ اعتراض تھا کہ ہم بقول اس کے جو 34-35 افراد جن کے اوپر پرچہ تھانہ شاہدرہ میں ہوا تو وہ سارے اس ملک کے باغی ہیں، تو کیا عمران خان نیازی صاحب بغاوت نہیں کر رہے آئی ایس آئی کو اس سیاست میں گھسیٹ کر؟ ٹھیک ہے، I'll come back to you چودھری صاحب. سحر کامران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آگے احتجاج بھی کرنا ہے، پی ایم ایل این نے تو اپنے احتجاج کا آغاز کر دیا. پرسوں ایکسپیکٹڈ ہے کہ گجرانوالہ شہر کے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، وہاں پر بھی ان کا احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ 16 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، پی ڈی ایم کا، اور احتجاج کا کیا ہوگا اور پی ڈی ایم کیا کرے گی وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان احمد نیازی صاحب گھبرا گئے. آج جو ان کی تقریر تھی وہ انڈورسمنٹ تھی کہ میں گھبرا گیا ہوں. وہ جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، آج ان کی گھبراہٹ ان کی ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی تھی. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری بھی بہت ہمدردیاں ہیں، انہوں نے اپنے سچ کی قیمت ادا کر دی. وہ سچ جو انہوں نے بولنے کی جرت کی اس کی قیمت انہوں نے ادا کر دی. اب اس کے بعد شاید کوئی پی ٹی آئی میں سچ بولنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ سامنے ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں، اور اس کے دماغ میں آمریت ہے، اس کے لہجے میں آمریت ہے، اس کے کردار میں آمریت ہے، اس کے ہر ایکٹ میں آمریت ہے، اس کے تصور میں آمریت ہے، اس کی سوچ میں آمریت ہے. اس سے آپ کس چیز کی امید کریں گے؟ اور آج جتنی گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، میں کہوں گی کہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے اس قسم کی گفتگو کسی ایسے شخص کو تو دیر نہیں دیتی جو وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہو. یہ آج تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں، یہ آج تک ان کو احساس ہی نہیں ہوا، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وزیر اعظم بن گئے. یہ سلیکٹڈ ہم جو کہتے ہیں اس کو یہ روز انڈورس کرتے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں. اگر یہ وزیر اعظم ہوتے تو شاید یہ ان کی توجہ ہوتی اپنی رسپانسبلٹیز کی طرف. آج آپ بات کریں اپوزیشن کے احتجاج کی، آپ کے ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے مزدور احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے میڈیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے وکلا احتجاج کر رہے ہیں، آج سول سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے. یہ تو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم آگے قدم بڑھائیں گے تو یہ آپ ابھی آگے دوسرا قدم رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو یہ جو گھبراہٹ ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ بنیادیں ہل رہی ہیں اور ان کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے.
یعنی میں تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ کسی ملک کا وزیر اعظم اتنی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر سکتا ہے، اتنا نیچے جا کے بات کر سکتا ہے. بہت سی باتوں پہ ہم تبصرہ کرتے تھے، بہت سی باتوں پہ تنقید کرتے تھے. دیکھیں ہم تو آپ کے کردار پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم تو سوال ہی نہیں اٹھاتے، ہم تو آپ کی زندگی پہ نظر بھی نہیں ڈالتے. اس لیے نہیں ڈالتے کہ ہماری جو تربیت ہے وہ بالکل منفرد ہے، وہ آپ سے الگ ہے. مگر آپ روز بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں کہاں خامی ہے، آپ روز بتاتے ہیں کہ آپ کے کردار میں کہاں خامی ہے، آپ روز بتاتے ہیں کہ آپ کی سوچ میں کہاں خامی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ آج کی تقریر یقیناً توہین تھی وزیر اعظم کے منصب کی، اور اپوزیشن بالکل کلیئر ہے، اس لیے کلیئر ہے کہ ہمیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ بچانا ہے. بھائی کرپشن تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ٹپک رہی ہے. آپ بتائیں نا بی آر ٹی کا آپ نے کیا کیا، فیصل واڈا کی بات کریں، آپ بتائیں جہانگیر ترین کو کیسے فرار کیا، آپ بتائیں زلفی بخاری کہاں گیا، آپ بتائیں کہ جو ہے کس لیے جو ہے نیو یارک کے اندر پی آئی اے کے ہوٹل جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں. یہ پس پردہ چیز جی کیا ہے، بالکل، اس ہوٹل کو لے کے روزویلٹ کو لے کر پہلے بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ چینی آٹا اور برہان اب کیوں اس آیا، مہینے آپ میں یہ یہ بتائیں کہ ہوٹل مستقل بند ہونے جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں آپ کے مشیر غائب کیوں ہو جاتے ہیں، آپ اپنا طریقہ واردات بتائیں نا، آپ طریقہ واردات بتائیں کہ جو وہ لوگ جو آپ کا خرچہ چلاتے ہیں وہ ان کو آپ جو ہے مراتے دیتے ہیں، اور وہ کما کے اپنے حصہ لے کے آگے چلے جاتے ہیں. آپ نیا لے آتے ہیں کہ نئے سرے سے شروع ہو جاؤ. ٹھیک آپ سیر نے صاحب، ہر چیز پوائنٹ انسان ٹیکن. جو ایک انسان آپ نے کی جو بھی بنیادی پوائنٹس ریز ضروریات کیے ہیں ہیں، وہ ہم چاہیں تنگ گے کر کہ دیا فردوس شمیم پاکستان کی نقوی صاحب شہریوں سے کے اس اوپر، پر چاہے ان کے ان کا بنیادی جواب لے حقوق لیں. ہو، چاہے ان کی بنیادی جی سیر صاحب، ضروریات ابھی ہو، ٹیک اے چاہے بریک وہ اوور ہیئر، ادویات ایک ہو، چاہے مختصر وہ وقفہ ہے. اناج ہو، چاہے وہ آٹا چینی ہو، چاہے وہ جی فیول ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ گیس ہو. جی تو سہر یہ صاحبہ، ہم بتائیں ایک کہ وقفہ لے رہے ہیں، اس وقفے کے تمام بعد جیسے ہی صورتحال میں واپس لوٹ کر اپوزیشن آئیں گے. کیا کرے؟ تو آپ نے جو ابھی پوائنٹس ریز کیے ہیں جس میں یہ کہ جو عمران خان صاحب کے قریبی ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوا، آپ نے کچھ کے نام بھی لیے، اور پھر پرائم منسٹر کی منصب کو کیا یہ زیب دیتا ہے، یہ سب کہنا جو آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا. فردوس صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ ہمارا جو پارٹی کو جو ہمیں ووٹ ملے تھے وہ تھے اینٹی کرپشن کے خلاف کے، تو ہم نے تو یہ اپنا جو سٹانس ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی، کچھ کیا پریسائسلی بتا دیتا ہوں کہ جی طلال چودھری صاحب کے معاملے کو لے کے آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کا پھر ریفرنس دیا. سو بینگ اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری، عمران خان صاحب اگر جو گفتگو کر رہے ہیں پھر وہیں پر وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ جی اس طرح ابھی بھی کنٹینر پر ہیں عمران خان صاحب. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے فردوس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، پرائم منسٹر صاحب کو بیچ میں ایک ایسا سپریم ادارہ اور ہمارے ملک کا اتنا بڑا نام ہے، ہمارے ملک کی پہچان ہے، آئی ایس آئی کا نام لینا کیا یہ مناسب تھا؟ کہاں بیچ میں ڈسکشن کے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آئی ایس آئی کو بیچ میں پرائم منسٹر صاحب لے آئے؟ کہاں لے کے آئے؟ یہ لے کے آئے کہتے ہوئے کہ جب کوئی ان سے استعفیٰ مانگتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. میں کہا مجھ سے مانگیں گے ہی نہیں، اس سے کہ میں کوئی ایسے کام کرتا ہی نہیں، میں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا کہہ دیں کہ وہ تاریخی حقیقت نہیں ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو 3 دفعہ ہٹایا گیا، جو اپنا ٹینیور ایک دفعہ بھی پورا نہیں کر سکا. غلام اسحاق خان ہوں، فاروق لغاری ہوں، ظہیر الاسلام صاحب ہوں، جو بھی ہو، ہر دفعہ ان سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے اور وہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ نہیں دے، اڑ جاتے، نہیں اڑ سکتے. نہیں، لیکن یہ استعفے لینا دینا جس ایجنسی کا، جس ادارے کا نام لے رہے تھے، استعفے لینا دینا یہ ان کا کام تو نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، جس طرح یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے نشتر پاک میں عوام سے اجازت لی تھی کہ میں پی لوں، یہ 2 گلاس روز پی لوں، جس سے کہ میں عوام کا خون نہیں پیتا. وہ بھی پرائم منسٹریل تھا. ایک اس پریزیڈنٹ کا بھی شہر کا ذکر کر لیں جو کہ 2 ٹائم پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ پنجاب بنانے کے خواب دیکھنا. وہ ان کو خطابات نہیں یاد، تو یہ نہیں بات کیجیے. لیکن آپ نے جیسے کہ خود کہا فردوس صاحب کہ یہ آپ کا اپنی پارٹی کا ایک کنونشن تھا اور اس کنونشن میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن خیالات کا اظہار کریں ٹھیک ہے جی، تنقید کر دی نواز شریف صاحب پر اور بتا دیا کہ جو ان کی پارٹی میں یہ ہوتا ہے اور آپ کا جو کرپشن ڈرائیو ہے
اس پر بات کر لی، لیکن بیچ میں ISI کو لے کر آنا یہ نامناسب ہے. مطلب پالیٹکس سے ISI کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہے؟ نہیں، پاکستان کی سیاست میں انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا؟ انہوں نے کہا تمام ادارے ختم کر دیے ان لوگوں نے. صحیح کہا یا غلط کہا؟ کوئی انسٹیٹیوشن رہنے نہیں دی. اب پاکستان کے پاس اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان آرمی، اور اس آرمی کے ایلیٹ ایجنسی ہے جس کو ISI کہتے ہیں. اٹ واز اے ریکگنیشن آف دیئر سروسز. اٹس ناٹ کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا تھا. بات یہ ڈیگریڈ ان کو کیا جا رہا ہے جن کو جو ادارے ختم کر رہے ہیں، جو اپنی شخصی حکومتیں قائم کر رہے ہیں، جو ججوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ آنا چاہیے. یعنی کہ آپ فردوس صاحب یہ کہنا چاہتے پرائم منسٹر صاحب انڈورس کر رہے ہیں کہ ISI کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں. ISI has got 1,000 better things to do, larger problems to look into, نہ کہ یہ کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. that is not their job. I'm only trying to say, آپ پھر میرے الفاظ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ISI is a premier agency of Pakistan, جو کہ پاکستان کے معاملات پر ایک گہری نظر رکھتی ہے اور وہ انفارمیشن رکھتی ہے. عمران خان صاحب نے ایک واقعے کا ذکر کیا، وہ واقعہ ہسٹوریکل ہے. اگر کوئی ہسٹری کو چیلنج کرتا ہے، غلط ہے تو وہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ نالج اور انفارمیشن ہے جس کے بنیاد پہ انہوں نے کہا، اور سچ کو سچ کہنا چاہیے. تو اگر سب انفارمیشن ہوتی ہے تو عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یا دیگر اور ان کے ساتھ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جن پر الزامات لگتے رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ شوگر مافیا کے پیچھے ذمہ دار کون تھا، اور اس کے علاوہ دیگر اور جو ہماری کرائسس ہیں اس میں ذمہ دار کون ہے؟ تو پھر عمران خان صاحب کیا ISI سے پوچھتے رہے ہیں، یا جب ISI چیف سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی بتائیں کہ جی وہ شوگر مافیا میں کون ذمہ دار تھا اور فلاں چکر میں کون ذمہ دار تھا؟ یہ دیکھیے، جو ہاں شوگر مافیا کی جو ہے وہ رپورٹ آئی، اس رپورٹ کو پبلک کر دیا گیا. اس رپورٹ کی بیسس پہ ایک لائن آف ایکشن بنایا گیا. 3 ڈپارٹمنٹس کو، مونوپلی کمیشن یعنی کمپٹیشن کمیشن، FBR اور SCCP کو کہا کہ آپ اس کو پروسیڈ کریں اور آپ اپنی رپورٹ دیجیے. ان کی رپورٹ آ جائے گی، نیکسٹ اسٹیپس بھی لیے جائیں گے. پہلے لیکن عمران خان صاحب نے کیا یہ بھی ISI سے پوچھا؟ نہیں، ISI سے پوچھنے کی کوئی ضرورت کوئی ہے ان کو. انہوں نے ایک کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون نہیں. ہم نے یہ کب کہا کہ ہر چیز کے اوپر ISI سے پوچھتے، یا ہر چیز پہ ISI کو پوچھنا چاہیے؟ انہوں نے ایک ہسٹوریکل نواز شریف صاحب کے معاملے کو ISI کے ساتھ کہاں کنیکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب؟ ایک چیز یہ، وہ بینرز کس نے لگوائے تھے ISI کے چیف کے خلاف؟ ان کو کبھی ٹریس کیا حکومت نے؟ کس نے لگائے تھے اور کیوں لگوائے تھے؟ اس کا سوال نہیں پوچھتے ممتاز صاحبہ. کون گھسیٹ کے لایا تھا؟ کتنی دفعہ یہی 2 اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ جلسے جو کروا رہے ہیں وہ کن کن کے نام آئے؟ کیا PTI کا ایک جلسہ ہوا ہے؟ PTI کا الیکشن جیتی ہے ان جلسوں کے بعد؟ ٹھیک، یہ لوگوں نے نہیں لگائے. اس وقت کیا حال تھے؟ کیا ہم لاتے ہیں ایسے ہی؟ جی چودھری جعفر اقبال صاحب، ہر سیاست میں لانے والے تو یہ لوگ ہیں. دیکھیے بیچارے فردوس، یہاں پہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ کی بات بہت مشکل سوالات آپ پوچھ رہے ہیں جی، اور ان کے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اب مسئلہ آج جو پہنچا ہے، اگر آپ انتخابات سے پہلے 2018 کے انتخابات سے پہلے کچھ میرے دوست احباب مجھ سے زیادہ وہ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دفاعی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہوں، یا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد ڈار صاحب ہوں، یا بریگیڈیئر تصدق صاحب ہوں، یا لیفٹنٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہوں، یا بہت سارے وہ احباب جو آپ کے قبیلہ سے، صحافت سے تعلق رکھتے تھے، وہ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی آنے والی حکومت کو اور جس طرح سے ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے، آج یہاں نوبت آ پہنچی ہے کہ یہ سارے احباب اپنے دل کا یا اپنی اس کشتی سے بوجھ اتار رہے ہیں. اب وہ سارا ملبہ ڈالتے ہیں عمران خان نیازی پر اور بزدار صاحب پر کہ یہ نکمے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا، کر نہیں پا رہے. اور عمران خان صاحب اپنی تقریروں کو آج جو انہوں نے کہا کہ میرے متعلق ISI جانتی ہے، اس کا مطلب ہے،
اور پہلے بارہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے اور حکومت خاص کر سول ملٹری ریلیشن میں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. تو پھر ایک عام پاکستانی کے طور پہ، ایک عام گلی محلے میں رہنے والے کے طور پہ، میں جب آٹا 35 کے بجائے 70 روپے کلو خریدتا ہوں تو مجھے یہ ایک پیج نظر آتا ہے. جب میں چینی 45 کے بجائے 105 پہ خریدتا ہوں تب بھی مجھے یہ ایک پیج نظر آتا ہے. جب میرا بجلی کا بل جو 3000 آتا تھا اب 9000 روپے آتا ہے، پھر وہ ایک پیج میرے سامنے آتا ہے. جب میں کرایہ اپنی بس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ادا کرتا ہوں، جب میں یونیورسٹیز میں بچوں کی فیسیں ادا کرتا ہوں، جب میں میڈیکل سٹور پہ اپنے لیے دوائی لینے جاتا ہوں جو مجھے 25 یا 30 روپے پہ ملتی تھی اب 250 روپے میں ملتی ہے، مجھے پھر وہ ایک پیج نظر آتا ہے. مجھے اپنی ڈوبتی ہوئی اسٹیل مل جب نظر آتی ہے، مجھے سی پیک جو ہے وہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے چاہے امریکہ کے اندر میرا روز ویلٹ بند ہوتا نظر آئے تو پھر مجھے وہ ایک پیج نظر آتا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. اور عمران خان صاحب آج کیا کرتے اگر وہ ڈسکس نہ وہ چیزیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ حوالے نہ دیتے تو کیا وہ یہ بتا سکتے تھے کہ انہوں نے روپے کی قدر مضبوط کی؟ کیا وہ بتا سکتے تھے کہ چائنا اور سعودی عرب سے تعلقات بہتر ہوئے؟ کیا وہ بتا سکتے تھے کہ سر جو بھی ہے بغاوت کا پرچہ تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ پر اور آپ کی پارٹی کے لوگوں پر ہوا ہے، عمران خان صاحب پہ کبھی بغاوت کا نہیں ہوا؟ کل سارے لاہور میں تھے باغی، ہمیں کوئی عمر شیخ پکڑنے نہیں آیا، کوئی وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نہیں پکڑنے آئے، ہم تو تھے اور آج بھی حاضر ہیں. شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ آئیے ہتھ کڑی لگائیے، عدالت لگائیے، بیٹھیے اور مقدمہ چلائیے، مدعی بنیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں باغی کہنے والا بندہ سامنے نظر نہیں آتا. وہ جس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی تھی، وہ جو بدر رشید نامی شخص ہے، وہ غائب ہے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں مطالبہ کرتا ہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، میں مطالبہ کرتا ہوں ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے کہ بدر رشید کا ٹیلی فون، متعلقہ SHO کا ٹیلی فون، DSP متعلقہ کا ٹیلی فون اور SP متعلقہ کا ٹیلی فون نکالیے، اس رات کا اور پچھلے دن کا ڈیٹا انالیسس کیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بغاوت کے پیچھے کون ہے. اور جو پیچھے ہے اگر اتنی جرت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف اور اس کے ساتھی جو ہے وہ باغی ہیں، تو آئیے کھلے عام بات کیجئے. ٹھیک ہے سحر کامران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو ابھی کس بات کی ہے جی آپ نے ابھی جو کچھ دیر پہلے بات کی کہ اب عمران خان صاحب کے گھبرانے کا وقت ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو ایسے کون سے سائنس ملے گے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اب الٹی گنتی شروع ہو گئی؟ عمران خان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں. مجھے دیکھیں نا، جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ جو آزاد کشمیر کے سٹنگ وزیر اعظم اور 3 سابق لیفٹیننٹ جنرل اور 2 سابق وزیر اعظم اور جو ہے قومی اسمبلی کے ممبرز کے اوپر بغاوت اور غداری کا پرچہ جو ہے وہ کٹ رہا ہے، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روپے کی قدر کم ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ ملک میں کیسا نظام چل رہا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی ہو گئی، جس کو یہ نہیں پتا کہ عوام سک رہی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ لوگ سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اس شخص سے کیا آپ امید رکھیں؟ یعنی جو اپنی نالائکی، اپنا نکما پن، اپنی مجرمانہ غفلت جو ہے پاکستان کے عسکری اداروں کے پیچھے چھپا رہا ہے، یعنی ان کا نام لے کے اپنے آپ کو سرٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی کیونکہ وہ ادارے میرے ساتھ میرے منشور پہ کھڑے ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، تو لہٰذا میں جو ہوں پتہ نہیں کون سے اعلیٰ منصب پہ ہوں کہ میری تمام غلطیاں معاف، کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا. بھائی آپ کی میں کہتی ہوں علی، اگر آپ میں تھوڑی سی جرت ہے تو عمران خان احمد نیازی کے بیانات نکالیں جو انہوں نے انہی اداروں کے متعلق دیے ہیں، یہ وہی انہی اداروں کے بارے میں. اور میں کہتی ہوں پرانے بھی چھوڑ دیں، یہ جب سٹنگ وزیر اعظم تھے تو جو انہوں نے جا کے ایران میں اور امریکہ میں کہا، اب وہی بیانات نکال لیں. دیکھیں یہ شخص میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ توازن کچھ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ واقعی جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملاتے ہیں. یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ بے ربط ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اور یا وہ میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو مرضی بول جائے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج مجھے بتائیں کہ کہاں سے ملیں گے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ،
جو ہم لائیں اور اپنے جو ہے وہ تمغے ہم بھی لا کے سجائیں، یا ہم بولیں جی یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، ہم بھی محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور ہم سازش نہیں کر رہے. تو عمران خان احمد نیازی صاحب، اگر جو آپ کی جو بیانات ہیں جو آپ نے بھارت میں جا کے دیے، جو آپ نے بیرون ملک دیے، جو آپ نے برطانیہ میں بیٹھ کے دیے، جو آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے دیے، جو آپ نے ایران میں بیٹھ کے دیے، جس طرح سے آپ اداروں کی جو ہے وہ تہذیب کرتے رہے، اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ یعنی آج یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ اب تک ایک ایسے فریم آف مائنڈ میں ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ٹارگیٹ کیسے کروں اپوزیشن کی کو، میں ان کی تذلیل کیسے کروں، میں تہذیب کیسے کروں. عمران خان احمد نیازی صاحب، آپ نے ملک کا اخلاقی جو معیار ہے وہ نیچے گرا دیا. آپ انویسٹ کرتے ہیں ٹرولز پہ، آپ انویسٹ کرتے ہیں ٹائیگر فورس پہ، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کا ہر ادارہ کیوں تباہ کر رہے ہیں. آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ کل آپ بھی کسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور لوگ آپ سے ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کریں گے. لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ یہ آپ کی مجرمانہ غفلت نے پاکستان کو کس تباہی کے راستے پہ دھکیل دیا ہے. آج کیوں بچہ بچہ چلا رہا ہے، آج کیوں پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریشان ہے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. جی فردوس شمیم نقوی صاحب، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا جو بھی سیر صاحب نے کہا کہ کوئی احساس نہیں ہے، اور کیا یہ غداری والے مقدمے میں گورنمنٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر اور ان پر غداری کا یہ مقدمہ بنایا گیا ہے تو گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے انٹروین کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ غداری کا مقدمہ، اتنی ایف آئی آر وہ بھی جو ہے وہ لوگ بھی ہنستے ہوں گے جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے. پریکٹیکل جو بات کی جا رہی ہے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیڈر سرٹیفکیٹ بیچتے ہیں اپنی دماغی حالت خراب ہونے کا کہ میں کورٹ نہیں اٹینڈ کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ مینٹلی فٹ، اور اس کے بعد وہ مینٹلی انفٹ آدمی صدر بننے کو پاکستان کا تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک دفعہ کہ یہ میرا سر محل نہیں ہے، میں آپ کی سطح پہ آنا نہیں چاہتی، میں اگر سرٹیفکیٹ کی بات کروں یہ محل میرا ہی ہے. عدالتوں کی بات کریں، ان کے دماغی حالات کی بات ہے. بات یہ کہ وہ بات وہ کریں جو اگلا بندہ برداشت کر لے. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی سطح سے نیچے گرنے کا نام سیاست ہے، تو میں کہوں گی یہ سیاست نہیں ہے، یہ عداوت بھی ہے، یہ گراوٹ بھی ہے. یہ سب نہ کریں. کہ آپ کے پاس وہ آئینہ نہیں ہے جس میں آپ دیکھ سکیں اپنے، نہ ہی آپ جو ہے نا کسی بینچ مارک پہ پورے اتر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں مت کریں. یا تو آپ ان کا مائک بند کیجئے. جی فردوس صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے، پروگرام کو ہمیں کلوز بھی کرنا ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھ لیجئے اسٹیٹ بینک کے فگرز کتنے پیسے تھے جس دن پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی، اور کیا آؤٹسٹینڈنگ حکومت اور جب اونرشپ لیتی ہے ڈیفالٹ اس پر ہوتا ہے تو گریس والی حالت ہوتی ہے، جب ڈیفالٹ کے قریب ہوتا ہے تو لیبنان والے حالت ہوتے ہیں. ڈیفالٹ چھوڑیے، جس نے عمران خان نے جس طرح کہ اونرشپ لیتے ہیں غداری والے مقدمے کی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے. ٹھیک ہے فردوس صاحب، پروگرام کلوز کرنے سے پہلے ابھی جعفر صاحب نے جو بات کہی اور جو میں نے بھی ابھی کہی کہ کیا گورنمنٹ اونرشپ لے رہی ہے اس مقدمے کی، یہ جو غداری کا مقدمہ ہے؟ نہیں، ہم نہیں لے رہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کی اونرشپ لے رہے ہیں. It will follow its due course. سر پھر تھرائس پرائم منسٹر کے خلاف اگر غداری کا مقدمہ ہوا ہے تو اس میں انٹرفیئر کر کے اس معاملے کو ختم کیا جائے. نہ ہم نے اس کو، ایک آدمی بہت سارے مقدمے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر آتے ہیں مقدمے، وہ سیٹل ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ ایف آئی آر جس نے فردوس صاحب we've got to wrap the program for tonight. جی سحر کامران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں کمی کی باعث ہم ڈسکشن کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، ادروائز there were few more points to discuss as well. مجھے ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.